مجھے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کروں آج. ایک تو وہ خاکہ ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے اور اس ذمہ داری کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ڈائریکشن ہے جس میں ہم ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ڈیسٹینیشن یا کیا جگہ ہے جہاں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی تو ہم پہنچ پائیں گے. مگر دوسرا پھر ایک اہم چیز جو انہوں نے مجھے ایک نئی ذمہ داری دی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، دو اور وزیر بھی ہیں، اور ہر ایک کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے وہ ایک کسی ملک کے فوکل پوائنٹ ہوں گے، یا ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس ملک سے آنے والی پاکستان کی اقتصادی ترقی یا ٹرانسفارمیشن کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ یہ ذمہ داری قبول کریں گے، اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا اس بات پہ کہ جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے کیا وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اس ڈائریکشن میں پہلا ملک جس کا تعین کیا گیا ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمارا، حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان کو بنے تو 70-75 سال ہی ہونے کو ہیں، مگر ہمارا تو 1400 سال سے اس رشتہ ہے، اور ہمارا دینوی رشتہ بھی ہے، دنیاوی رشتہ بھی ہے. تو انہوں نے سعودی عربیہ کے لیے مقرر کیا ہے، انہوں نے مجھے ایز پوائنٹ پرسن، کہ وہ تمام معاملات جو پاکستان کی ترقی کی طرف ہمیں لے جا سکتے ہیں ان کی ذمہ داری مجھے دے کر، یعنی یہ نہیں کہ میں نے صرف کام کرنا ہے، وہ تمام پوری ریاست پوری حکومت کام کرے گی، لیکن ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی کہ وہ کام رک جائے یا کام نہ ہو تو کسی وزیر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. تو وہ ذمہ مجھے دیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو اب تک کے معاملات ہمارے سعودی عرب سے بڑھے ہیں یا طے ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا آپ کو ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سعودی عرب کی بات کریں، سوال یہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب ہو یا ہمارا ملک جیسے چین ہے یا امارات ہیں یا قطر ہے یا کویت ہے یا بحرین ہے یا دیگر ممالک ہیں جو ہماری ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آذربائیجان ہے بالخصوص جنہوں نے ہماری بہت مدد کی پچھلی مرتبہ. تو وہ کیا خاکہ ہے جس کی تکمیل کے لیے ہم پاکستان کے اندر بھی کچھ کوششیں کر رہے ہیں تبدیلی کی اور باہر بھی جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک ایسا وزیر اعظم کے ذہن کے اندر خاکہ یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کے لیے سب سے اہم چیز اس وقت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ کالج سے نکلیں، اسکول سے نکلیں، یونیورسٹیوں سے نکلیں تو نا امید نہ ہوں، اور ان کو یہ معلوم ہو کہ حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اگرچہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آنے والے وقت میں جب وہ باہر نکلیں گے تو نوکریاں بھی ہوں گی، اور نہ صرف وہ نوکریوں کی تلاش کریں گے بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور کامیابی فراہم کی تو وہ لوگوں کو نوکریاں آفر کر رہے ہوں گے. تو یہ نوکریاں ڈھونڈنے والوں کو نوکریاں دینے والوں کا جو عمل ہے، اس عمل کے لیے ایک خاکہ تیار کیا وزیر اعظم میں، جس میں ہمیں ملک کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں چاہیے اور کچھ تھوڑی بہت سپورٹ ہمیں باہر سے بھی چاہیے. دوسرا ہمارا مسئلہ امپلائمنٹ کے بعد، کیونکہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو باہر نکلے اس کے پاس نوکری ہو تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اپنے بچے پال سکے. مگر دوسرا اہم معاملہ ملک کے معاملات طے کرنے کا ہمارے ذرہ مبادلہ سے ہے، ہماری ایکسپورٹ سے ہے. ہماری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہے، جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت کم ہے. کی وجہ سے 2-4 سال ہم جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر عدم توازن پورا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایکسپورٹ کو اپنی فوکس میں لانا ہے اور ایک ایسی معیشت پیدا کرنی ہے جو جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایکسپورٹ کرے. یہ دوسرا محور ہے یا دوسرا ہماری گول ہے جسے ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ملک میں چلے جائیں تو آپ کو جو پیداواری طاقت ہے یا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ دیگر ممالک میں جا کے جب آپ وہ پروڈکٹیوٹی دیکھیں اور پاکستان میں آ کے اپنے اداروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں
اگر آپ دیکھیں تو پروڈکٹیوٹی کا بہت زیادہ، یعنی پیداواری قوت کا، پیداواری ترقی کا بہت بڑا آپ کو ایک فقدان نظر آتا ہے۔ تو تیسرا ہمارا محور یہ ہے کہ ہم نے شرائع ترقی بھی بڑھانی ہے، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ ہم نے ایسی شرائع ترقی بڑھانی ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملے، چند بڑی بڑی فیکٹریاں نہ لگیں، ہمارے بچے بچیوں کو روزگار ملے، اس قسم کا ہم نے معیشت ہم نے بنانی ہے۔ یہ دوسرا ہمارا نقطہ ہے۔ اور تیسرا، اس کے ذریعے ایکسپورٹ بڑھے، تاکہ یہ جو عدم توازن ہے کہ ہم چلتے ہیں لڑکتے ہیں، چلتے ہیں لڑکتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو اور ایک سسٹینیبل طریقے سے ہم ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ وہ خاکہ ہے جس کے لیے ہم ملک کے اندر بھی اکنامک تبدیلیاں لا رہے ہیں اور بیرون ملک بھی جا رہے ہیں تاکہ ملک کو سپورٹ کیا جا سکے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک پولرائز سوسائٹی بن گئی ہے، جس میں لے دے ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں کوئی ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پاتے کسی بات پہ، کسی تناؤ میں آئے بغیر، چاہے وہ سیاسی تناؤ ہو، چاہے وہ خاندان کے اندر تناؤ ہو، چاہے وہ انفرادی تناؤ ہو، یہ تو اچھے معاشرے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مخالفت کریں، بھرپور مخالفت کریں، اس کے بغیر تو معاملات آگے ہی نہیں چل سکتے۔ مگر جب آپ اپنے والدین سے گفتگو گھر میں کرتے ہیں، بزرگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور کسی بات پہ اختلاف رائے بھی ہو تو احترام کو تو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے والدین کے ساتھ تو اوئے توئے کرنے والے کو اچھا نہیں جانا، تو پھر معاشرے میں اوئے توئے کرنے والوں کو آپ کیوں اچھا جانیں گے، کیسے اچھا جانیں گے؟ تو ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر تھوڑی سی وزاداری ہو، تھوڑا سا احترام ہو اور مخالفت کی بہترین سخت ترین مخالفت کی گنجائش ہو، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ ہماری تمنا ہے، یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ویژن ہے معاشرے کے طور پہ، اور ایک ایسا معاشرہ جو وائبرنٹ ہو، جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو بچیوں اور بچوں کے درمیان، بہنوں اور بھائیوں کے درمیان۔ جو سہولیات کسی شخص کو، کالج سے نکلنے والے نوجوان بچے کو جو سہولیات میسر ہیں، وہی یا اس سے بہتر سہولیات ہم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے پیدا کریں گے۔ اس طرح کے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جو فیملی ویلیوز کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، ہماری اسلامک ویلیوز کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، مگر ڈسکرمنیٹوری نہ ہو، ایسی تفریق نہ کرے جس سے لوگوں کے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ ختم ہو جائیں یا محدود ہو جائیں۔ تو تھوڑا سا استحکام آئے، تھوڑی سی وزاداری آئے، تھوڑا سا احترام آئے، تو ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں سب لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اور حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ حکومت کے لیے تو میں ایک ہی لفظ کہوں گا، ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپٹ۔ یعنی جس طرح کا ریڈ ٹیپزم، جس طرح کی بیوروکریسی، جس طرح کی نوکر شاہی، آپ سب کو روز اپنے روزمرہ کے کام میں آپ کے سامنے، آپ نلکا نہیں لگا سکتے، آپ بجلی کا کنیکشن نہیں لے سکتے، آپ کوئی سلیقے سے کام نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور سب سے بڑا حکومت کا کنزیومر جو ہے، کسٹمر جو ہے، وہ عوام ہے، اور عوام کے راستے میں ہم ایک لال کارپٹ بچھائیں گے، یعنی ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے ریڈ کارپٹ کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ وہ 3 محور ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم کی خواہش ہے، تمام کابینہ سے یہ حکم ہے کہ آپ جو بھی کریں ان تینوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سعودی عرب پہ، جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ تو ہمارے بڑے پرانے رشتے ہیں سعودی عرب سے، دوستی کے رشتے ہیں، مگر اس دوستی کے رشتے کو استحکام اور ترقی کے رشتے میں ہم نہیں آج تک تبدیل کر سکے۔ آج تک جب بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ یا ڈیفیسٹ کے حوالے سے ہوئی ہے، یا پیٹرول کے حوالے سے ہوئی ہے، یا سپورٹ کے حوالے سے ہوئی ہے، لیکن کبھی یہ کہ ہم اور آپ اکٹھے ترقی کریں، ہماری کچھ منازل ایسی ہوں جن میں کچھ مطابقت ہو، اور آپ کو بھی لگے کہ پاکستان بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے جس پہ پورا جی سی سی چل رہا ہے، بالخصوص سعودی عربیہ چل رہا ہے، ہم بھی اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ ترقی کا سفر، ڈیولپمنٹ کا سفر جو ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہاں، بھائی چارے، محبت اور آپس کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو
خانہ خدا اور رسول پاک جو دو ہماری مساجد ہیں ان کی حفاظت ہم پہ پہلے مقرر ہے سعودی عرب سے. یہ تمام معاملات تو صحیح ہیں, اس کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے اور وہ بھی ہماری مدد کو ہر وقت کھڑے ہیں, مگر مدد نہیں چاہیے, ترقی چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے. تو ایک بڑی شفٹ جو ہم لا رہے ہیں وہ خوددار قوم جو آگے بڑھنا چاہتی ہے, ہم بھی اس کی طرح اب جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ترقی کی ہے, ڈیولپمنٹ کی ہے, مدد کی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. اس سلسلے میں یہ جو آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے, پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء یہاں پر تشریف لائے اور 2 دن تک ہماری گفتگو چلتی رہی. اس کے چند ہی دن کے بعد ہمارا پورا وفد وہاں پہ چلا گیا اور تقریباً ان کی پوری کابینہ سے ملاقات ہوئی, اور ایک مرتبہ نہیں, بعض مرتبہ دن میں 2 مرتبہ ملاقات ہوئی. اور ابھی ہم آئے ہیں اور پسینہ بھی نہیں پہنچا, تھوڑا آ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو ان کا وفد کل تشریف لا رہا ہے اور تمام دن پرسوں دوبارہ گفتگو ہوگی. اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اس کے 3 دن کے بعد ہمارا وفد واپس جا رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ پہلے جب وہ تشریف لائے تو ہم نے یہ جو معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں, وزیر اعظم نے یہ تمام معاملات ان کے سامنے رکھے اور ان کو بتایا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس سلسلے میں کچھ تجاویز سامنے رکھی, ایسی تجاویز جن میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, جس میں ان کی نفع میں حصہ داری ہوگی, جس میں پاکستان کی ترقی میں وہ ہم سفر ہوں گے. اور پھر انہی معاملات کو جو ان کے وزراء یہاں پر تشریف لائے تھے, ان کے وزیر خارجہ کی زیر قیادت, اس کے فالو اپ میں 3-4 دن کے بعد 5 دن کے بعد ہمارے وزراء 3-4-5 وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے, اور ہم نے میرے خیال میں کوئی کم از کم 15 میٹنگز کی, بعض انفرادی طور پہ, بعض چھوٹی محافل میں, بعض وزیر اعظم کے ساتھ, جس میں ان کے وزیر توانائی جو ہیں ہز رائل ہائنس, وہ بھی, ان سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئیں. جو ان کے وزیر ہیں انڈسٹریز کے, ان سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئیں, ایک ان کے دفتر میں, ایک وزیر اعظم کے ساتھ. ان کے جو ایگریکلچر واٹر کے وزیر ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں, ان سے ملاقات ہوئی بڑی تفصیلی. ان کے کامرس کے وزیر جو ہیں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی. ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ارامکو, دنیا کی سب سے بڑی جو آئل کمپنی ہے, ان کے CEO سے ملاقات ہوئی. ان کے جو امپورٹ کرتے ہیں فوڈ کو, سالک کمپنی جو ہے, ان کے CEO سے انفرادی طور پہ ملاقات ہوئی. یعنی ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں وہاں پہ. وہی جو 20, 25 یا 48 گھنٹے تھے, اس میں یہ جتنی ملاقاتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, بعض 1 مرتبہ, بعض 2 مرتبہ, 2 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی. حالانکہ وہ علیل تھے ان کے انویسٹمنٹ کے وزیر جو ہیں, مگر 2 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی. ایک وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, ایک سیپریٹ ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو معاملات کیا طے ہوئے؟ ہم نے 2 قسم کے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو ہائی لائٹ کر دیا. ایک تو وہ اپرچونٹیز ہیں جو سرکار کے ساتھ کر سکتی ہے, یعنی G2G معاملات ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو اب اگلی ترقی کا سفر ہے, اس میں ہم سے آگے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہو. تو ہم نے بہت سی باتیں کی. ہم نے انرجی میں بہت سے معاملات پہ بات کی. ہم نے ایک نئی قسم کی ریفائنری کی گفتگو بڑھائی. وہ ایسی ریفائنری ہے جس میں ڈالر میں انویسٹمنٹ کر کے ہم صرف روپے نہیں کمائیں گے, بلکہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر کے ڈالر کمائیں گے بین الاقوامی سطح پہ ایکسپورٹ کر کے. تو ایک بالکل نئی گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا. جو ہماری پہلے کی بات تھی ایک پیٹرولیم ریفائنری کی, اس گفتگو کو ایک نیا رنگ دے کے, جس میں پیٹرو کیمیکلز بھی ہوں گے, جس میں گلوبل ایکسپورٹ بھی ہوگی, جس میں بائی بیک گارنٹیز بھی ہوں گی. اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. مگر گفتگو کا رنگ ہم نے بدل دیا تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو زر مبادلہ کا آ جاتا ہے جھول, وہ نہ آئے. یہ نہ ہو کہ ہم ڈالروں میں چیزیں لیتے رہیں, روپوں میں بیچتے رہیں, جب واپس کرنے کا وقت آئے تو ہمارے پاس ڈالر نہ ہو, تو ہم روپوں کی بوریاں لے کے پھریں, اور پتہ چلے گا جب ڈالر خریدنے گئے تو ڈالر اور مہنگا ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس تو صرف روپے ہیں. تو کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہیے جس کے کرنے کے نتیجے میں بھی ڈالر کچھ نکلیں, کچھ روپے نکلیں, کچھ ڈالر نکلیں. تو وہ گفتگو بڑھائی. بہت بڑے پروجیکٹس ہمارے پاور سیکٹر کے اندر تھے, جس میں سولر بھی تھا, جس میں ٹرانسمیشن لائنیں بھی تھیں. یہ جو آپ کو بعض مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے,
اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ بہت سی بجلی ہم ساؤتھ سے نارتھ میں نہیں لا پاتے. اس کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنیں چاہیے, جو استقامت چاہیے ہمارے گرڈ میں, اس کے اوپر انویسٹمنٹس کے ضمن میں بہت سی باتیں ہوئیں, گفتگو ہوئی, جس کو آگے بڑھایا گیا. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی بات ہوئی. پاکستان میں ہے کیا بھائی؟ پاکستان میں ایگریکلچرل ہمارا ملک ہے, ہم یہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, اناج اگاتے ہیں. تو صحرا میں کیا نہیں ہوتا؟ صحرا میں سب ہوتا ہے, اناج نہیں ہوتا. تو ایک میوچول, ایک ایسی ایکالوجی جس میں پاکستان کا کسان آگے بڑھ سکے, جس میں پاکستان کا کسان نہ صرف کسان رہے بلکہ وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں بھی بنائے. مثلا ایک بہت اہم چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی 30-35% جو فروٹ ہیں یا سبزیاں ہیں جو 2-4 دن میں گل سڑ جاتی ہیں, وہ تو مارکیٹ تک پہنچتے, لاہور بھی نہیں پہنچتی تو تباہ ہو جاتی. تو ہمارے جو کسان ہیں, اگر وہیں پہ چھوٹی چھوٹی کو بڑی فیکٹریاں نہیں, ہم وہ نہیں کرنے والے کہ جی 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ 100 لوگوں کو دے دو. ایسی کوئی نانسنس نہیں ہوگی. پہلے بھی نانسنس تھی وہ, اور اب تو بالکل نہیں ہوگی. تو ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے کسی جگہ پہ پلپنگ, کوئی فروٹ ضائع ہو رہا ہے, آپ اس کو پلپ بنا لیں, اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیں, اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. وہ ایکسپورٹ کہاں کریں گے؟ یہ معاملات طے کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی کے تمام معاملات, چاہے وہ چاول سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ گوشت, حلال گوشت سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ویلیو ایڈڈ فروٹس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بچے بچیاں, آپ باہر سڑک پہ نکلیں تو بچے بچیاں ہیں جو کالجوں اسکولوں سے نکل رہے ہیں اور بہترین ذہن رکھتے ہیں, اپرچونٹی نہیں. یعنی فزکس بھی پڑھ رکھی ہے, میتھمیٹکس بھی پڑھ رکھی ہے, کمپیوٹر سائنس بھی پڑھ رکھی ہے, پروگرامنگ بھی تھوڑی بہت سمجھتے ہیں, مگر کنیکشن نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے وہ کام کر سکیں, کوئی ایسا کاروبار کر سکیں کہ پاکستان میں وہ ڈالر کمائیں. تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی انویسٹرز, سعودی کمپنیاں جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے, جو آ رہی ہیں پرسوں.